وفاقی حکومت نے خسارے میں چلنے والی بجلی کے فیڈرز کو شمسی توانائی میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ہدایت دی گئی کہ زیادہ نقصان کرنے والے فیڈرز کو کمیونٹی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے سولرائز کیا جائے تاکہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی ممکن ہو۔ وزیر اعظم نے پیسکو اور کیسکو کے خسارے میں چلنے والے فیڈرز پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فوری طور پر پائلٹ منصوبے شروع کرنے کی منظوری دی اور مقامی نمائندوں کے مشاورت کو لازمی قرار دیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سولر منتقلی سے کم لاگت، ماحول دوست مائکرو گرڈ قائم ہوں گے اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات میں نمایاں کمی آئے گی۔ ایران کے مختلف بڑے شہروں میں حکومت مخالف پرتشدد احتجاج میں مزید شدت آ گئی ہے، جہاں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں مسلسل 10 روز سے جاری ہیں۔ عالمی اور ایرانی ذرائع کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 50 کے قریب پہنچ چکی ہے، جن میں پولیس اہلکار اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی اور 2000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہو گئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سیکورٹی فورسز کو سخت رد عمل کی دھمکی دی، جسے بعض حلقے رجیم چینج کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکہ پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ کو کمزور کرنے کی ہر سازش ناکام ہوگی، جبکہ حالیہ صورتحال نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ وزارت مذہبی امور نے حج 2026 کے تمام عازمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ حج تربیتی ورکشاپس میں لازمی شرکت کریں۔ ترجمان کے مطابق پہلے مرحلے کی تربیت کا مکمل شیڈول پاک حج 2026 موبائل ایپ اور ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ جو عازمین مقررہ تاریخ پر تربیت حاصل نہ کر سکے وہ متبادل تاریخ اور مقام پر اپنی حاضری یقینی بنائے۔ وزارت نے واضح کیا کہ حج کی بہتر ادائیگی کے لیے تربیتی ورکشاپ میں شرکت نہایت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ آفس میں سیٹلائٹ براڈ بینڈ سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت سینئر مشیر سینیٹر انوش رحمان نے کی۔ اجلاس میں پنجاب کو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے تیز ترین براڈ بینڈ فراہم کرنے کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی مشاورت کی گئی اور دور دراز علاقوں میں تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں کو جدید سہولت دینے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں طے پایا کہ شمالی اور جنوبی پنجاب میں 2 ہفتوں کے اندر ڈیمونسٹریشن قائم کیے جائیں گے اور آئندہ 6 ماہ میں صوبے کے دور دراز علاقوں میں سیٹلائٹ براڈ بینڈ کی باقاعدہ فراہمی شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پنجاب کے عوام کو جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی سہولیات فراہم کرنا صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے EOBI کو نجی شعبے کے ملازمین کو پینشن ادا کرنے کا حتمی حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں عدالت نے قرار دیا کہ 14.5 سال سروس مکمل کرنے والے ملازمین بھی پینشن کے حقدار ہوں گے۔ عدالت نے EOBI کی تمام اپیلز مسترد کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے 2024 اور 25 کے فیصلے برقرار رکھے۔ تحریری فیصلے میں واضح کیا گیا کہ 6 ماہ یا اس سے زائد سروس کو پورا سال تصور کیا جائے گا اور 2022 کا سرکولر پینشن کے حق کو متاثر نہیں کر سکتا۔ عدالت نے کہا کہ فلاحی قانون کی سخت تشریح کے ذریعے پینشن سے محروم کرنا ناانصافی کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چائلڈ اور بانڈڈ لیبر کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کر دی ہے، جس کے تحت صنعتی اصلاحات، سماجی انصاف اور ماحول دوست اقدامات کو فروغ دیا جائے گا۔ امریکی بزنس لیڈر کے وفد سے ملاقات میں صحت، تعلیم، ماحولیات، زراعت، انڈسٹری اور میکنائزیشن میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کابینہ کے فیصلوں میں الیکٹرک بائکس اسکیم، سرکاری ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس اور عوامی انڈونمنٹ فنڈ کے آڈٹ شامل ہیں، جبکہ صنعتی اور ماحولیاتی اصلاحات کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق بسیں، بایو گیس، تھرمل کیمرے اور پلاسٹک بیگز پر پابندی کے اقدامات جاری ہیں۔ امریکی وفد نے پنجاب میں پائیدار صنعتی ترقی اور سماجی اصلاحات کو تاریخی اور انقلابی قرار دیا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کی زیر صدارت سبزہ اور ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں غیر مقامی پیپر مل بیری کے درخت ہٹانے اور ان کی جگہ مقامی پھلدار اور چیڑ کے درخت لگانے کی مہم پر غور کیا گیا اور ہٹائے گئے درخت کے بدلے مزید درخت لگانے اور شجرکاری کے نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔
ڈاکٹر مصدق ملک نے اداروں کے مابین شفاف اور مربوط رابطے اور قوانین کی مکمل پاسداری کی ہدایات دی ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین نے 75 سالوں میں باہمی اعتماد اور تعاون کی بنیاد پر اپنی آہنی دوستی مضبوط کی ہے۔ انہوں نے تائیوان کو چین کا ناقابل تنسیق حصہ قرار دیتے ہوئے پاکستان کی ون چائنا پالیسی کی حمایت دہرائی۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ممالک کو ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان المبارک میں عوام کے لیے مؤثر اور شفاف رمضان پیکج تیار کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اجلاس میں پچھلے سال کے رمضان پیکج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا، جس میں شفافیت اور اثر پذیری کی تعریف کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امدادی رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جائیں تاکہ عوام کی عزت و تکریم برقرار رہے اور کیش لیس معیشت کو فروغ ملے۔ متعلقہ وزارتیں اور ادارے رمضان پیکج کے دائرہ کار اور شمولیت کو بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کریں۔ مارچ 2026 میں تمام امدادی رقوم ڈیجیٹل سم کے ذریعے تقسیم کی جائیں گی۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں میں توسیع کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ صوبے کے تمام سکولز اور کالجز اعلان کردہ شیڈول کے مطابق 12 جنوری سے ہی کھلیں گے۔ وزیر تعلیم کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا چھٹیوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جعلی ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے چھٹیوں میں توسیع کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ رانا سکندر حیات نے یہ وضاحت اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے جاری کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روسی تیل خریدنے والے ممالک پر 500% ٹیرف کے بل کی حمایت کے بعد بھارتی اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار ہو گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بازار میں مسلسل چوتھے روز بھی کریش دیکھا گیا۔ 4 دنوں میں سرمایہ کاروں کو تقریباً 9 لاکھ کروڑ روپے کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ماہرین کے مطابق بھارت پہلے ہی امریکی 50% ٹیرف کے دباؤ میں تھا، جس سے صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ مارکیٹ میں غیر یقینی اور خوف کی فضا برقرار ہے۔ پاک امریکہ تعلقات اس وقت تاریخ کی مضبوط ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں، جس کے باعث ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ امریکی سفارت خانے کے منسٹر کونسلر اینڈی ہیلس کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان مضبوط اور باہمی احترام پر مبنی روابط دو طرفہ تعلقات کی بنیاد ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ امریکی ایگزم بینک کے تعاون سے ریکوڈک منصوبے میں کئی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ امریکی نجی کمپنیاں پاکستان کے معدنی شعبے میں دلچسپی لے رہی ہیں اور مقامی افرادی قوت کو ترجیح دی جائے گی۔ اینڈی ہیلس نے تعلیم کو پاک امریکہ تعلقات کا اہم ستون قرار دیتے ہوئے فل برائٹ پروگرام کی 75 سالہ کامیابی کو بھی اجاگر کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے دور صدارت میں چین کے صدر شی جن پنگ تائیوان پر فوجی کارروائی نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائم کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ اگرچہ چین کے اپنے خیالات ہیں اور شی جن پنگ کے مطابق تائیوان چین کا حصہ ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ شی جن پنگ ان کے دور صدارت میں کسی کارروائی پر اتر آئیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ تائیوان پر چین کے اقدامات چینی صدر پر منحصر ہیں اور امریکہ کسی فوجی کارروائی سے خوش نہیں ہوگا، تاہم امید ہے کہ چین کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ امریکہ روس جوہری معاہدے سے متعلق بیان پر امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ روس جوہری معاہدہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں، بولے مستقبل کے معاہدے میں چین کو شامل کیا جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ امریکہ روس کے درمیان نیو سٹارٹ معاہدہ 5 فروری کو ختم ہو رہا ہے۔ پولیس نے منشیات اسمگلنگ کے ایک ہولناک نیٹ ورک کا پردہ چاک کرتے ہوئے مفت عمرہ کا جھانسا دے کر سعودی عرب آئس اسمگل کرنے والے بڑے ڈیلر شاہ صدام کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم معصوم شہریوں کو عمرہ کروانے کا لالچ دے کر منشیات بھجواتا تھا، جس کے باعث 3 خواتین سمیت 5 پاکستانی زائرین کو سعودی عرب میں 25 سال قید کی سزا ہو چکی ہے۔ کارروائی تھانہ گڑیانوالا کے ایس ایچ او محمد ریاض کی قیادت میں کی گئی، جہاں ملزم کے قبضے سے 5 کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ایک منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا، جس کے مزید سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
ایس پی بختیار احمد کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔